اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر وقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے آرٹسٹ سے کرا رہا ہوں جو ایک لیجنڈری اور ورسٹائل فنکار ہیں، اور بہت کام کیا انہوں نے۔ سندھی، بلوچی، براوی، پشتو اور اردو کی بے شمار سیریلز کی ہیں، لانگ پلیز کیے ہیں۔ تو میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں جناب عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ۔ آپ سنا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کافی کارنر میں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت نکالا آپ نے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے کافی میں بلا کے کم از کم کافی پینے کا موقع دیا۔ بہت مہربانی۔ میں ہر آرٹسٹ سے یہ سوال پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ شوق تھا آپ کو یا کوئی اتفاق ایسا؟ دیکھیں، شوق تو خیر ظاہر ہے ہوتا ہی ہے۔ اچھا، میں جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کب کس وقت جو باقاعدہ انٹری ہے نا اس کا تو کوئی سن یاد ہوتا ہے بندے کو، لیکن یہ وائرس اترا کب ہے، سرایت کر گیا ہے بدن کے اندر، آپ کے اندر، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ شاید کوئی بالکل ہی اوائل عمری کا کوئی حصہ ہوگا جس میں یہ وائرس کوئی چلا گیا اندر۔ تو ریڈیو سے آپ نے سٹارٹ لیا؟ جی ریڈیو سے بالکل۔ بچوں کے پروگرام کرتے تھے؟ میری پیدائش مچکی ہے۔ اچھا۔ گاؤں میرا مٹھڑی ہے، ضلع کچی، تو پیدائش میری مچھ میں ہوئی ہے، جو براٹ اپ ہے وہ مچھ میں ہوا ہے، چھٹی تک میں وہاں پڑھتا رہا۔ ہمارے محترم کزن ہیں ڈاکٹر منیر رئیسانی صاحب، جی جی جی، شاعر ہیں، وہ یہاں ریڈیو پاکستان میں جایا کرتے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی منظور چونکہ میرا ہم عمر بھی تھا اور ہماری دوستی بھی تھی، تو یہ لوگ جاتے تھے۔ میں جب پہلی دفعہ ادھر آیا مچھ سے تو یہ لوگ ساتھ مجھے لے گئے، تو وہ مجھے یاد رہ گیا، اچھا یار اس طرح کوئی ریڈیو اسٹیشن تھا، وہاں بچے اکٹھے ہوتے تھے، کچھ آ کے ادھر سنیما میں فلم بھی دیکھ لی، تہذیب، پھر انمول، پھر وحشی، یہ ساری اس زمانے کی وہ فلمیں دیکھی ہم لوگوں نے۔ تو پھر جب میں واپس آیا تو اللہ غنی کے رحمت کر میرے بڑے بھائی شیر محمد کو، تو مجھے کہا یار آپ وہ جاتے تھے ریڈیو پروگراموں میں، وہ بھولے میاں سہیل بھائی کا کیریکٹر بہت مشہور تھا، سہیل اختر بخاری صاحب کا، تو آپ کبھی جاؤ۔ مجھے تو جیسے آزادی مل گئی، میں نے کہا بس پھر وہ اس وقت سے شروع ہوا سلسلہ، چل سو چل ہو گیا۔ میں نے پھر کوئی زبان نہیں چھوڑنی، ہر زبان کے پروگرام میں جا کے میں نے بیٹھ جانا اور بچوں کے پروگرام سننا۔ وہ ایک میرے خیال میں وہ جو بندہ واچ کر رہا ہوتا ہے نا چیزوں کو، وہ سلسلہ میرے خیال میں شروع تھا۔ پشتوں میں بیٹھنا، پشتو اس وقت مجھے آتی بھی نہیں تھی، ابھی تو ہم لوگ بول لیتے ہیں، کیریکٹرز بھی کر لیتے ہیں، اس زمانے میں نہیں آتی تھی۔ بلوچی میں بھی بیٹھنا، بلوچی بھی مجھے نہیں آتی تھی، بلوچی میں میں نے ڈراموں سیکھا، حالانکہ میرا جو گاؤں ہے اس میں 4-5 زبانیں آپ کی ہیں، سندھی، سرائکی، براوی، بلوچی، پٹھان جو آ کے کاروبار کے حوالے سے رہتے ہیں وہ بھی ابھی شامل ہیں، تو وہ اکٹھی بولی جاتی ہے۔ میں چونکہ گاؤں میں رہا نہیں، والد صاحب کی نوکری کی وجہ سے مچھ میں رہا، تو بہرحال یہ زبانیں نہیں آتی، میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ براوی پروگرام جیسے ہی ختم ہوا تو پروڈیوسر احمد دین خادم صاحب تھے، جہاں تبسم کے والد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ براوی کون کون پڑھ سکتا ہے؟ میں نے تو جٹ سے ہاتھ اٹھا دیا، میں نے کہا پھر اس نے وہ کیریکٹر دیا مجھے، وہ ڈرامہ تھا، 3-4 کیریکٹر تھے اس میں، وہ بولا بڑا مزہ آیا، پھر تو لت ہی لگ گئی، کیونکہ پیسے بھی ملے تھے، 25 روپے کا چیک بھی ملا تھا، وہ بھی ہم لوگوں نے انجوائے بھی کیا تھا، میں نے اور منظور نے۔ تو بس پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی بات ہے سر؟ یہ تو ریڈیو کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا، ریڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں ایسا تھا، جب ہم اسکول پڑھتے تھے، ہمارے آپ کے مشترکہ دوست ہیں حیدر شاہوانی صاحب، جی جی، یہ اور ایک ہماری کلاس میں تھا منظور شاہوانی، بعد میں وہ بھی ٹی ٹی سی میں ملازم ہوئے۔ تو وہاں اسٹیج شوز ہوتے تھے، ان کے لیے ظاہر ان کو بندے بھی چاہیے ہوتے تھے، تو انہوں نے ادھر سے اکٹھا کیا، کوئی گچین پروگرام تھا کوئی، اس کے لیے ہم لوگ جیسے گئے وہ پرانے ٹی وی میں ادھر چلے گئے، تو پتہ چلا ریکارڈنگ کینسل ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہمیں تو رستہ چاہیے تھا نا، ہم لوگوں نے وہ رستہ تلاش کر لیا، کیا یار ٹی وی کا رستہ یہ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ہیلے بہانے سے اپنی محنت، اپنے وہ جو تعلقات ہیں بنانے شروع کر دیے، لوگوں سے ملنا گلنا شروع کر دیا۔ آخر کار ناہیدہ صفدر صاحبہ کا میں ممنون ہوں کہ ان سے میں نے فون پہ بات کی تھی کہ جی مجھے اس طرح کا شوق ہے، تو
تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈرامہ کرنا چاہوں. بولا ڈرامہ تو میں کرتی نہیں ہوں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو آپ پپٹ شوز کر رہی ہیں اس کا نام کیا ہے, اسکٹس کو کیا کہتے ہیں. ہم نے کہا جو آپ کر رہے ہو ہمیں کرواؤ. اس نے کہا آ جائیں. پھر میں چلا گیا, ان سے ملا. تو آج کے ہمارے دوست فاروق سرور صاحب, اس وقت تو ظاہر ہے ہمیں جانتے بھی نہیں تھے, ناہیدہ صفدر صاحبہ نے ان سے کہا کہ اس بندے کو سن لینا, اس بچے کو. ظاہر ہے کسی کام سے نکل گئی تو اس نے آڈیشن لیا ہے بیٹھے بیٹھے. جب واپس آیا, میرا ایک کزن بھی میرے ساتھ تھا, تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا ٹھیک ہے. بس اس کے بعد چل سو چل. پھر جو پروگرام انہوں نے کرنے, تو اس کے میں, زاہد علی, غلام علی, نیّر اعجاز, ہم سب نے پھر اکٹھے اس کے بچوں کے پروگراموں میں. اصل دین نے ابتدا وہاں سے کی. ٹارزن کا کیریکٹر مجھے یاد ہے اس کا, ایسے ہی تھا. اسی طرح کے پروگرام تھے. تو وہ ان بچوں کے پروگراموں سے ہم لوگوں نے آغاز کیا, اور پھر آہستہ آہستہ اسٹرگل کی ہے رفیق بھائی, اسٹرگل بہت کی ہے. چونکہ ایک غربت تھی اور ڈھنگ بھی شاید نہیں تھا بولنے کا, بات کرنے کا, اعتماد کی کمی تھی, تو اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگ گیا ہم لوگوں کو. پھر کوئی براوی خاکے ہو رہے تھے, تو براوی خاکے طارق معراج صاحب نے کیے. طارق معراج صاحب نے وہ خاکے کیے تو ہم لوگوں نے کر لیے. کوئی اتنا وہ اس کو لگا کہ یار یہ بڑا نیچرل بول رہا ہے بندہ. وہ شاہ زمان غلزی سیمبر اسٹیج آف آرٹس والے, اس نے مجھے کہا کہ یار وہ طارق معراج مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے یار. تو کہتا ہے, اس نے بتایا میں نے کہ یہ ہمارے ساتھ ادھر ادھر اسٹیج پہ ہم نے دیکھا ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار وہ نیچرلٹی ہے اندر نا. میرا اچھا وہ یاد ہے, طارق معراج صاحب نے ایک کیریکٹر کروایا مجھ سے, میاں مٹھو کا. جی میاں مٹھو وہ ایک اور ڈرامہ تھا, سنگل پلے تھا وہ, وبال جان سیریز آپ کو چلتی تھی. تو میں جب ٹی وی اسٹیشن کے گیٹ سے انٹر ہوا تو یار دوست ملتے تھے. اس نے کہا یار طارق معراج صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے, ہمارا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ طارق معراج ہمیں بلائے گا اور ہمیں کام دے گا اردو کام کے لیے. بولو جی آپ کو مین کیریکٹر دے رہا. یار مذاق مت کرو بھائی. خیر بہرحال میں, شوق تو تھا, خوشی تھی. یار طارق معراج صاحب تو کمرے کا دروازہ کھول رہے ہیں اور ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے سر خیر کیا دیکھ, کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں تم میاں مٹھو لگتے ہو نہیں لگتے. وہ وبال جان سیریز کا ڈرامہ تھا, اس کی چڑ بنا دیتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے تفاخر الزمان صدیقی. وہ کہیں آفیسر ٹرانسفر ہو کر آتا ہے تو تھرتلی مچ جاتی ہے, اسٹاف کو تنگ کرتا ہے, بڑی سختیاں. تو ان کہتے چڑھ جاتا ہے کہ اس کا نک نیم جو ہے نا گھر میں اس کو میاں مٹھو کہتے ہیں. تو مٹھو کے بعد وہ کہیں چیڑ بنا دیتے ہیں. اس طرح وہ میرے وبال جان بن جاتے ہیں. وہ بھی میرا یادگار ایک ڈرامہ. جی جی جی. لیکن ایک ٹائم گزر گیا کیونکہ اس زمانے کی جو ٹیپیں تھیں وہ میرے خیال میں ہیں بھی نہیں, آرکائیو بہت سارا آرکائیو اس طرح کا ہمارا چلا گیا. ہاں, پہلی بوند آپ نے کی سیریل, جی ہاں پہلی بوند. پھر شانتل کیا آپ نے, تو سر لوگ, اور وہ میرا اثاثہ ہے. ویسے تو ہمارے تمام کیریکٹرز ہمارا اثاثہ ہیں. جی جی. شانتل تو براہوی میں کہتے ہیں کا نام مڈی, میری جو دولت ہے میرا اثاثہ ہے وہ. شانتل ہو گیا, تلخون جن ہو گیا. تلخون جن وہ براہوی کا پہلا ڈرامہ ہے جس کا سیکول بنایا تلخو جادوگر, جو آج تک میرے خیال میں اس کا ریکارڈ بریک نہیں ہوا. اس سے طرح کے اس سے بہترین اچھے اچھے ڈرامے ہوئے ہیں, لیکن اس کا ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے جس طرح سے اس میں ایک ایک کیریکٹر پاپولر ہوا. اب ایک اور براہوی کا ڈرامہ تھا جس میں تو نہیں تھا, بودلا بادشاہ, لیکن بہت اچھا بہت اچھا ہے لوگوں میں. لیکن لوگ ہنسنا بھی چاہتے ہیں. میرا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جب آ گئے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے ولن بننا ہے, ہیرو بننا ہے, کامیڈین بننا ہے. ہم ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ تھیٹر پہ بھی لوگ مذاق کو پسند کرتے تھے, ٹی وی پہ بھی جو مذاق کیا, خاکے واقع کیے, اس میں بھی شاید وہ چیزیں تھیں اندر سے. پرائیویسی ہر ایک چیز. تو تلخونہ جن نے, شانتل نے بہت پاپولر کیا. نہ صرف کوئٹہ بلوچستان میں بلکہ کوئٹہ سے باہر بھی. اب میں ابھی بھی جاتا ہوں, پنڈی چلے جاؤ, پنڈی میں لوگ آپ کو شانتل کے نام سے اگر یاد کریں تو آپ, بڑی بات ہے. اتنا عرصہ گزر گیا, اس زمانے کے بچے جوان ہو گئے ہوں گے. دیکھیں نا وہ کوئی 95
تقریباً اردو میں ہوا تھا 95 میں، جبکہ 93 میں وہ بلوچی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو شانتل کا بھی ایسا مارکت الارا کام تھا، وہ بھی اچھا. اسام قاضی کا مرکزی خیال تھا، اور ظفر معراج نے اس کو لکھا، بڑے مزدار. پھر کفایت رودینی نے ایک کیریکٹر لکھا تھا میرے لیے، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی. جی وہ بڑی سیریل بڑی سیریل تھی، جی، بڑی پاپولر. میں آپ نے کچرا کنڈی میں بھی کام کیا. کچرا کنڈی، جی کچرا کنڈی تو چلا تھا پی ٹی وی پہ، تھا پرائیویٹ، وہ ایورنیو پکچرز والوں کی تھی. اس کو عبداللہ آبادی نے ڈائریکٹ کیا تھا. وہ کیا. منظور بخشی صاحب کے ساتھ کراچی ٹی وی سے ایک نائی کا کیریکٹر کیا، انتظار اردو ڈرامہ تھا، انتظار سیریل. وہ بات بات میں اس میں بولتا ہے ایشا ویشے، وہ مختلف ویریشن تھیں اس کے اندر. وہ کیریکٹر کی بہت سارے ہیں. ابھی تو وہ اتنا ہے کہ یاد بھی نہیں رہتے کہ کون کون سے. کبھی کبھی ہم بیٹھ کے کوئی لکھنا چاہتے ہیں کہ یار اپنی کوئی بایوگرافی لکھیں، وہ بہت سارے ڈرامے آپ سے بالکل یاد بھی نہیں رہتے، وہ بعد میں آپ کو یاد آتے ہیں کہ او ہو. جیسے کفن کا تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے. کفن میں جو ہے وہ اس میں مینیج کرنے کے لیے مجھے بہت سارا مسئلہ پڑا کہ یار یہ چیزیں مینیج کیسے کروں گا. ایک لنگڑا آدمی ہے، 2 بیساکھی ہیں اس کے ساتھ، 2 بیساکھیوں سے چل کے آتا ہے. ایک بندر کندھے پہ ہے، جو بندر کو سنبھالنا مشکل، وہ کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا. پھر دونوں ہاتھ چاہیے لالٹین جلانے کے لیے، ماچس، لالٹین، بندر، بیساکھیاں. اتنا مشکل ہو رہا تھا. اچھا پرفارمنس کو بھی آپ نے لوز نہیں کرنا. تو مجھے میرا اثاثہ ہے سر. میں نے ایک بہت پہلے ایک بلوچی ڈرامہ کیا تھا. ہمارے دوست ڈاکٹر معین واجہ تھے، اس نے لکھا تھا. وہ ایک ہی ڈرامہ میرے خیال میں لکھا، انہوں نے سنگل، بلوچی کا بھی سنگل ڈرامہ تھا. اس میں ایک مل کے ملازم کا کیریکٹر کیا تھا. وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ نے جو دیکھا ہوتا ہے، مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اب کرتے. وہ میں ڈانگری شانگری ایک پہنی ہوئی تھی، ایک اپنے باس سے بھیڑ جاتا ہے اپنے بچے کے لیے. وہ باس جو اپنے بچے کو نگلیکٹ کر چکا ہوتا ہے پیسے کی کمائی کے دور میں، اور اس کو وہ ریٹرن ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا بچہ جو ہے نا، میں نے بڑا اس کو نگلیکٹ کیا ہوگا، اس کو اس کی طرف. میرے کیریکٹر کے بعد وہ بھی مجھے بڑا پسند، جو جس کے اندر کوئی جان ہو، جو کیریکٹر آپ کو اندر سے کام کرنے پہ مجبور کرے، اس کا مزہ آتا ہے. جیسے ہم ابھی شاہ صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے تھیٹر پہ بھی وہ مزاح بالکل انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک ادبی مزاح. ہم نے مزاح کیا ہے، جو بازی والا بہت مزاح کیا ہم نے، لیکن بھی کہتے ہیں نہیں یار تھیٹر تو کوئی اور چیز ہے، یہ تو علم والا کام ہے. یہ تو جب شروع ہوا تھا تو تبلیغ کے لیے شروع ہوا تھا، جہاں یونان وغیرہ سے لوگ وہاں کے عالم اس کو تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے، مذہبی اس کے پرچار کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی بھی آپ جب پرانے ڈرامے دیکھتے ہو تو منظوم کا کلام ہے، منظوم بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. وہ تھیٹر اگر ریوائو ہو جائے یہاں، اس کے لیے دیکھنے والوں کا بھی ایک گروپ ہونا چاہیے اور ڈرامہ کرنے والوں کا بھی، تاکہ وہ انٹریکشن جو بنے تو وہ اس کی آبیاری اس طرح سے وہ تھیٹر ہو. مذاق ہوتا رہتا ہے. یہاں تو تھیٹر کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کے ساتھ جبر ہو گیا. اس کو تو جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا، عرصہ ہو گیا. آپ پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں. وہ اس کا کیا راز ہے؟ یہ کیسے آپ نے دیکھیے اتنی زبانیں کیسے سیکھ لی؟ پہلے آپ مجھے رفیق بھائی، جب آپ محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ہر زبان سے بھی محبت ہوتی ہے، ہر نسل سے، ہر رنگ سے آپ کو محبت ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو کڑواہٹ آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، اس معاشرے نے آپ کو واپس کر دی ہے شاید، تو وہ آپ اس کو لوٹا رہے ہوتے ہو. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اگر ہر زبان بولوں. ہم لوگ نئے کوئٹہ میں آئے تھے تو پشتون آباد میں رہتے تھے، پشتو کی ہمیں الف بے نہیں پتہ تھی. ہم لوگ محلے میں نکلتے تو ہم لوگ اپنی زبان بولتے تھے پشتو ازدا کا. ہم بولتے تھے پتہ نہیں کوئی گالی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ نابلد تھے ہم. آج ہم پشتو بول بھی لیتے ہیں، ڈرامے بھی کر لیتے ہیں. آپ نے اس طرف توجہ دی، محبت کی اس زبان سے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو مل جائے گی. پنجابی میرے دوست رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ ملتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں. اشرف سلیری مرحوم کے ساتھ، زلفی کے ساتھ. وہ ایک بڑا واقعہ دوست یاد کرتے ہیں. ایک دفعہ تھیٹر کرنے کے لیے ہم لوگ اسلام آباد کے، تو میں، مرحوم عبد القادر اے ڈی بلوچ صاحب، حدث خان مری، اور ہمارے ساتھ زلفی اور اشرف سلیری.
ہم لوگ پنجابی بولتے نا، اب وہ چلتے جا رہے ہیں پنجابی گفتگو کر رہے ہیں، تو کچھ ایسا ہوا کہ وہ پنجابی اکٹھے پیچھے رہ گئے اور بلوچ آگے رہ گئے. زلفی نے اشارہ کیا، اے دیکھو یار، اے بلوچ نے یار، اے آپس پنجابی بولی جان رہے تھے، آپس میں ساڑھے نالتے بولتے آپس میں پنجابی. تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، بڑی مزیدار، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے پنجابی. اسی طرح سندھی سر، سندھی جیسے اطہر منگی صاحب تھے یا بیدل مسرور صاحب تھے، ان کے ہماری جو سندھی ہے اس میں تھوڑا لہجے میں فرق ہے. یہ سبی اور ڈاڈر کے بعد جو سندھی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے نا سندھ تک، اس میں تھوڑا سا لہجوں کا فرق ہے. تو جو بیدل صاحب وغیرہ تھے ان کی ادبی لینگویج تھی، تو چھا پیا کیو، ابھی سبی میں اگر بولے تو بولے گا چھا کنو پواں، ابھی چھا کنو پواں چھا پیا کیو، یہ ایک ادبی لینگویج ہے بڑے اچھی طریقے سے. تو وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اب پتہ ہے بیدل صاحب خود ذرا صوفی قسم کے آدمی، پیار کرنے والے آدمی، اور لینگویج سے اور آرٹ سے اور کلچر سے محبت کرنے والے آدمی تھے. ان کے ساتھ بڑا پیار مجھے ملا. تلخونہ جن جب ہم لوگوں نے کیا تو سمجھیں اس کے لکھوانے میں میرا کیریکٹر شامل ہے. مجھے کہا کہ وہ عارف ضیاء صاحب جو ہے ایک ڈرامہ ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے میں تھیٹر پہ کروں گا. یار تھیٹر پہ کیسے ہوگا بھائی، اس میں جن ہیں، آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی ہیں اس کے اندر ٹیکٹکس کرنی پڑتی ہیں. تو وہ ٹی وی میں چونکہ ہمارے پاس سہولت ہے وہ کر نہیں سکا، آپ اس کو کسی طرح سے راضی کرو. پھر میں عارف ضیاء کو لے گیا، اٹھا کے میٹنگیں کرائی، پھر وہ سلسلہ ایک چلتا رہا، آخری ایڈیٹنگ تک میں بیدل صاحب کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ بنا کیونکہ وہ ڈرامے میں اس نے تمام لوگوں کو بتا دیا یہ تم لوگوں کے کریکٹرز ہیں، اب آپ لوگ اس میں خود بناؤ، اپنے اندر کوئی کنٹینیوٹیز لے کر آؤ، کوئی چیزیں بناؤ. اس لیے اس کے اندر بہت سارے کریکٹر پاپولر ہوئے اس کے. جب آپ ظاہر ہے کسی چیز پہ محنت کرتے ہیں تو وہ ظاہر محنت رنگ لاتی ہے. ہم جب اس کو کرنے لگے تھے پتہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ اتنا او ہو سر. ابھی اس کی صرف پریویو کمیٹی نے پریویو کیا تھا اس کو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو آگے بڑھائیں. پھر عارف ضیاء سے بات کی، عارف ضیاء نے کہا کہ یار یہ اس کی کہانی تو اتنی ہے. پھر ایک اور کہانی اس کے اندر مرج کر کے تو اس کو کوئی 13-14 ایپیسوڈ تک لے گئے. اس کے بعد پھر کافی عرصے بعد دوست محمد گشکوری صاحب نے تلخو جادوگر کے نام سے اس کو دوبارہ بنایا. تو اس میں پی ٹی وی ایوارڈ بھی مجھے ملا. آپ کو کامیڈی زیادہ پسند ہے کیونکہ آپ کی مشہوری زیادہ کامیڈین کرداروں میں لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا ہے؟ سر ایسا نہیں ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیریکٹرز پسند ہیں. اچھا. ہاں کامیڈی میں بھی کبھی کبھی آپ جاتے ہو ادھر بہت زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ اسکرپٹ پہ جان نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ اوور ایکٹنگ کر کے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہو. کبھی کبھی اوور ایکٹنگ تو پھر اوور ایکٹنگ ہی ہے نا، وہ اچھی نہیں لگتی نا. ایکٹنگ تو وہی ہے وہ جو نیچرلی بولی جائے، اس میں مزہ آتا ہے. میں یہ کامیڈین ہے، مجھے لوگ کہیں آرٹسٹ ہے، کیونکہ آرٹسٹ وہ ہے جس میں مولڈ ہونے کی صلاحیت موجود ہے. جو ابھی میں نے نیگیٹو بھی کیے بہت، آپ نے مجھے نگینہ ڈرامہ یاد آ رہا ہے. جواد احمد نے کہا کہ یار یہ ایک کیریکٹر ہے تو یہ کرو. میں نے کہا یار جواد بھائی مجھے لوگ قبول نہیں کریں گے کیونکہ میں کامیڈی کرتا رہا ہوں یا تھوڑے بہت سنجیدہ کیریکٹر کیے. اس سے کہا یار نہیں کرو اب چینج. یہ مالکہ صاحبہ اس پہ ذرا نظر وزر رکھتا ہے، کول مائنز کا ٹھیکیدار ہے، اور اس کو اس طرح سے منفی رجحانات کا کیریکٹر تھا ایک، وہ کر لیا میں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ کیریکٹرز ہیں، جو اچھی کاسٹ کے ساتھ اگر متوازن رکھا جائے اس کو، تب آپ بن سکتے ہو. کیریکٹرائزیشن آپ کی کیسی ہوئی، اسکرپٹ میں کیسا کیریکٹرائز کیا گیا اس کو، تب جو ہے نا وہ ایک مزیدار بنے گا. اگر اس کی بنت اچھی نہیں ہے تو آپ بہت ہی اعلیٰ قسم کا آرٹسٹ بھی رکھ دو نا. عابد علی صاحب کو رکھ لو، طلعت صاحب کو رکھ لو، بڑے بڑے نام اس سے کون سے گنواتے ہو. کئی لوگ، کئی ہمارے بڑے بڑے ہیروز کی فلمیں فلاپ نہیں. یہاں سب کانٹیننٹ میں پڑوس میں ہمارے بڑے بڑے ہیروز رہ گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کیریکٹر، ایک زمانے میں ایک بحث چلی تھی یار کیریکٹر بڑا ہوتا ہے یا ایکٹر بڑا ہوتا ہے. اچھا. یہ عمر عادل صاحب کا کوئی پروگرام تھا ٹی وی پہ، تو اس پہ بحث چل رہی تھی. میں نے بولا یار واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے، کیریکٹر بڑا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ بڑا ہوتا ہے. بھائی ابھی شانتل جو ہے نا وہ کیریکٹر بڑا تھا، اس نے عمر فاروق کو پاپولر کر دیا. ہو سکتا ہے پہلی بوند اس کو اتنا پاپولر نہیں کر سکا ہے، سیریل تھا، اردو کا سیریل تھا، لیکن شانتل کو آج بھی یاد رکھتے ہیں. پہلی بوند کو ہو سکتا ہے لوگ بھول گئے ہوں. کیریکٹر کتنا بڑا ہوتا ہے سر. تلخو نجن کیریکٹر بڑا تھا، تلخو بڑا تھا،
اس کے ساتھ چونکہ اس کی فیملی تھی، اس پہ چیزیں آپ نے بنت کیسے کی ہے، اس کی اسکرپٹنگ کیسے کی ہے. ہمارے ہاں تو سر میں سوری ٹو سے ہمارے پاس ڈرامہ لکھنے والے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جن کے نام ہو گئے نا، بس وہ چونکہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے تو ان کے نام ہو گئے. میں بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، لکھا ہوگا کام انہوں نے بہت کیا ہوگا. کسی میں ڈرامہ لکھنے کی ایک صلاحیت موجود ہے تو وہ دوسری صلاحیت سے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ڈرامہ جو اسکرپٹ ہے وہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اس کی کہانی، اس کی بنت، اس کی کیریکٹرائزیشن اور اس کے ڈائلاگز. اگر ڈائلاگز رائٹر اچھے نہیں لکھتا اور وہ آرٹسٹ آ کے خود اس میں اپنی اختراعات ڈال دیتا ہے یا اپنی طرف سے کچھ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کوئی اتنا اچھا لکھ بھی سکتا ہو، اچھی لائنیں. اب قادر خان تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، وہ اپنی ڈائلاگ کی وجہ سے مشہور تھے، ڈائلاگ نویس تھے وہ. اسی طرح سے ڈائلاگ کی اپنی اہمیت ہے سر. جی. اور اگر ایک نے بنت اچھی کی ہے اور ڈائلاگ اچھے نہیں ہیں تو وہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس اچھا نہیں جائے گا. کئی بڑے بڑے اچھے اچھے رائٹرز کے میں نے کام کیے ہیں، لائنیں اچھی نہیں ہوتی، ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کہیں کہیں تو کر دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ہمارے بس سے بھی باہر نکل جاتا ہے. آپ کے پسندیدہ ایکٹر کون سے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئٹہ کے سر؟ کہیں سے بھی، کوئٹہ پورے پاکستان سے میں بات سر جس سے متاثر ہیں آپ. ہمیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس بھی بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. جیسے رفیق شاد میرا بہت اچھا آرٹسٹ ہے. لیکن پھر میں کہتا ہوں نا کچھ چیزوں میں چیزیں ہیں وہ اردو کی وجہ سے وہ خاص کیریکٹرز میں آ سکتے ہیں. جیسے اگر آپ ایک ہندوستانی کا کیریکٹر کرا دیں تو شاید وہ اس کے لیے لہجہ نہ بن سکے، لیکن اس کے کٹس چہرے کے، اس کی آواز کی بیس، اور وہ ویسے بھی ٹیم میں بھی رہتا ہے تو ایک مزیدار سا بہت اچھا آرٹسٹ ہے. عبد القادر صاحب ہمارے، اسی طرح سے سہیل اصغر مرحوم، میں بڑا متاثر تھا ان سے، بہت اچھا. پھر باہر کے ہمارے جیسے انوپم کھیر وغیرہ ہیں، وہ میں بہت لائک کرتا ہوں ان کو، بہت اچھے اچھے. قادر خان صاحب بہت اچھے تھے. علاؤدین صاحب ہمارے فلم لیجنڈری. دیکھیے نور محمد لاشاری صاحب، کمال، میں کتنے لوگوں کے نام لوں، فردوس جمال اور عابد علی اور طلعت حسین اور رات کا ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہاں ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیرے ہیں. ہمارے پاس کامیڈی میں تھیٹر پہ ہم لوگ کے ڈی پٹھان کو نہیں بھول سکتے، اشرف سلیری کو نہیں بھول سکتے. کتنا اچھا اچھا کام کیا انہوں نے. جب ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے تو میں کبھی جو ویڈیوز آتی تھیں کراچی اسٹیج ڈراموں کی، عمر شریف صرف مرحوم اسٹیج پہ آ جاتے تھے، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کلیپنگ کرتے تھے. ہمارے پاس کے ڈی پٹھان ایسا آرٹسٹ تھا جو انٹری دیتا تھا لوگ ہنس پڑتے تھے. وہ آج بھی اتنی ایج میں، آپ کبھی اس سے ظاہر ملاقات ہوئی ہوگی، تو وہ ابھی بھی آتا ہے. تو محفل کو جو نا. آپ پی ٹی وی ڈرامے کو کہاں دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ دکھ درد والا. میں تو چونکہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوں اور کوئٹہ سے اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے کوئٹہ میں. مطلب اور پھر اگر میں اوور آل پاکستان ٹیلی ویژن پہ دیکھوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. سوری ٹو سے. مستقبل آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں ڈرامے کا. مجھے اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کہ کام کر نہیں رہے ہیں، پرائیویٹ لوگوں سے کام خرید رہے ہیں نا. دیکھیں ایک تو جو پی ٹی وی تھی یا ریڈیو یا یہ مقامی تھیٹر ہے نا، یہ نرسریز ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کسی نہیں بنائے. ہم لوگ کہاں سے بن کے تھا. آج اگر میں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یار چلو عمر بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تو اسی نرسری سے ہم لوگ اٹھ کے آئے، یہیں بنے. نرسری تھی، اس نرسری میں شاید ہم لوگوں نے بہت ہی کمزور لوگوں کو سامنے لانا شروع کر دیا. اور ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دوسروں سے متاثر ہو کر اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا. کوئٹہ کو آپ نے خود دیکھا، آپ ہم سے پرانے آرٹسٹ ہیں سر، آپ خود کہاں کھڑے ہیں، آپ خود کہاں کھڑے ہیں، آپ خود دیکھ لیں. مجھے تو کہنے کی میرے خیال میں، چونکہ ویور دیکھ رہے ہیں، ویورز کو، آپ کو اور مجھے تو اندر کی باتیں پتہ ہے، ان کو بیچاروں کو نہیں پتہ.
کیونکہ یہ دنیا میں دیکھا جائے گا، یوٹیوب چینل ہے، کہیں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو عزیزم ہمارے جو کام کے لوگ تھے، ہمارے جو ہیرے تھے، ان پہ مٹی ڈال کر وہاں کے جو کنکر تھے ان پر یہاں کے لوگوں نے سونے کا پانی چڑھا دیا. بس میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کیا بات کروں. باہر کے لوگوں کو آپ نے بنانا شروع کر دیا، اپنے لوگوں پر دھول چڑھتی گئی، اور اس کا ذمہ دار آپ ہیں. آپ پاکستان ٹیلی ویژن، آپ ہمیں بنایا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم لوکل لینگویجز میں تو ظاہر ہے باہر سے کوئی لا نہیں سکتے، مجبوریاں. خواتین کا ایشو تھا، خواتین چلو باہر سے کوئی امپورٹ کر دی انہوں نے، جیسے امپورٹڈ حکومتوں کا لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگ امپورٹڈ آرٹسٹ کا بھی ذکر کریں گے. بہرحال نیتیں ٹھیک ہوں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. آنے والی نسل میں، نوجوانوں میں بڑے اچھے لوگ ہیں، پروڈکشن میں لوگ آ گئے ہیں. ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے سر، ابھی تو لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں، اس کو ڈپلوما ہولڈرز ہیں. آپ کے فلم میکنگ میں بہت سارے بچے آئے ہوئے ہیں، کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جی، میوزک ویڈیوز بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، شارٹ فلمز بنا رہے ہیں. تو موقع دیں ان کو، آبیاری کریں ان کی. یہ لوگ آگے آئیں گے سر، یہی لوگ آپ کا مستقبل ہیں، بنا کے دیں گے آپ کو. پی ٹی وی کا ایسا ہے، پی ٹی وی پہ تو بس شاید ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ کسی کو آگے آنے نہیں دیں. تو بھائی ہم تو نہیں آ رہے نا، ہم نے تو ٹی وی جانا چھوڑ دیا کہ یار چلو آ جاؤ، نئے لوگ آ جائیں. اب اگر وہاں لوگوں کو موقع نہیں ملتا تو کیا کیا جائے؟ کام ہی نہیں ہو رہا ٹی وی پہ آج کل. سر نہیں، میرے خیال میں اردو اگر نہیں ہو رہا تو لوکل لینگویجز کا میں سنتا ہوں. ابھی تو اچھے لوگ بھی آئے ہیں، فہیم شاہ جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ. ابھی تو چلے اس کو میں اسی حوالے سے فہیم شاہ صاحب کو گروپ 8 کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، کیونکہ اس تقریب میں میں چونکہ ذرا نہیں ہوں تو اس پروگرام کے حوالے سے فہیم صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. وہ ڈرامے کا بندہ ہے، ڈرامے کو سمجھتا ہے. آنے والے وقت میں شاید جی ایم صاحب، ایوب صاحب ریٹائر ہونے والے ہوں گے، شاید جی ایم بھی یہ بن جائے. تو کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر مرکز چاہے تو دوبارہ تمام چینلز کی رونقیں بحال ہوں اور نیک نیتی سے. اب نیک نیتی کا ایسا ہے کہ یہ کوئی کرے نہ کرے، پھر اس کے اوپر ہے کہ کیسے چلائے اس کو. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کچھ کر رہے ہیں آپ کوئی؟ میں آج کل چونکہ ٹی وی جاتا نہیں ہوں، وہ مزدوروں کی جگہ تھی نا، وہاں بیٹھے رہو تو کوئی نہ کوئی بلا لیتا ہے، یار آ جاؤ رنگ کر لو یا کوئی کچھ ادھر پھر دو. میں جا نہیں رہا ہوں. فہیم شاہ نے مجھے، دوست ہے، اس نے ایک دن گلا بھی کیا کہ یار آپ ہماری طرف آتے نہیں ہوں. میں چونکہ دفتری امور میں بھی تھوڑا سا پھنسا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ کریں گے کام. ایسا نہیں کہ میں نے کام نہیں کیا، میں نے چھوٹی عید پہ فہیم شاہ کے ساتھ ڈرامہ بھی کیا تھا عید کا. اچھا. ہاں کیا تھا ان کے ساتھ، اردو ڈرامہ تھا ان کا، وہ کیا میں نے. انشاءاللہ کام کریں گے، کوئی اچھا مزدار کام ہو تو ضرور کریں گے انشاءاللہ. فلم کی طرف گئے آپ؟ سر فلم کی بڑی خواہش رہی، پتہ نہیں، میں اس میں لک کا بڑا عمل دخل ہے. فلم کا تو ایک سفر ہے کہ آپ ظاہر کام تو آپ کو ملتا ہے کانٹیکٹس پر، آپ کی جہاں شناسائی ہو، کوئی جانتے ہوں آپ کو. تو شناسائی میری فلم میں تو خیر رہی نہیں. ایک انگلش فلم میں چھوٹا سا کیریکٹر کیا تھا، وہ جو امیر شیخ صاحب نے، اور کندھار بریک میں. اچھا، کندھار. ہاں، اس میں میرا ایک سین تھا، وہ میں نے ذائقتاً کیا تھا کہ یار یہ فلم کا ذائقہ بھی چکھ لیں تو کیسا ہوتا ہے. بہرحال اچھا. کوئی آفر نہیں آئی آپ کا؟ آفر نہیں آئی ہے. ایویں لمیاں لمیاں چھٹیے کو نہیں جی مینوں تے آیا سی تے میں تے کام کیتا نہیں. اچھا. تو ہاں، سندھی کا ایک ڈرامہ میں نے کیا. اچھا. سندھی کا ایک ڈرامہ، سندھی کا ایک سیریل تھا. ہمارے کوئی دوست تھے جاوید بلوچ صاحب، اس نے کہا کہ جی زیارت میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سندھی اور بلوچی کا اس میں ٹچ دے کے. زیارت کو انہوں نے چوز کیا تھا، گو کہ زیارت اس کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ ظاہر لکس ادھر کے آس پاس کا ماحول پشتون لگتا ہے. ہاں، خشک پہاڑ اس طرف ہوتے تو اس میں وہ اچھا لگتا. وہ اس کا نام تھا سنبل. سنبل میں بھی نیگیٹو کیریکٹر ہے. سنبل بھی آپ کی سیریل بڑی. سنبل ایک تو یہاں سے ہم نے اردو میں کیا تھا افضل مراد صاحب کا. جی جی جی. جو سندھی ڈرامہ تھا اس کا نام بھی سنبل تھا. اچھا اچھا. اس میں نے نیگیٹو کیریکٹر کیا تھا. وہ اس میں ذرا میر شین کے بندے نہیں ہوتے، کن ٹوٹے، تو وہ نیگیٹو کیریکٹر کیا تھا. آپ کے بچوں میں کوئی ایسا ہے کوئی جو جس کو شوق ہو، کوئی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی
ایکٹنگ کریں؟ سر میں مزاجن سخت آدمی ہوں. اچھا. بظاہر لوگ مجھے ہنستے ہنساتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, تو میرے مزاج میں تھوڑی سی سختی ہے. جو بچوں سے سب سے کام کرا ہے, سب نے ٹی وی پہ تھیٹر پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. اچھا. لیکن جب ان سے میں سنتا ہوں تو مجھے وہ مزہ نہیں آتا تھا, میرا ڈانٹ ڈپٹ دیتا تھا. میرے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میں ان کی خام خواہ حوصلہ افزائی کروں. جھوٹ بولا نہیں جاتا مجھ سے. بھلے وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو تھوڑا سا حوصلہ بڑھاتے ہو, یہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن مجھ سے ہوتا ہی نہیں. میرے خمیر میں ہی شامل ہی نہیں, میں نہیں کر سکتا. میں منہ پہ بول دیتا ہوں یار تمہارے اندر ایک کمال نہیں. عامر میرا بڑا بیٹا ہے, اس نے جیسے کفن کا ذکر کیا, اس میں کام کیا ہے. عطا اللہ صاحب کا ایک ڈرامہ تھا لیبر ڈے پہ, میں نے بھی کام کیا اس میں میں نے ایک جو سوات والے نہیں ہوتے گول ٹوپیاں پہن کے, اس کا ایک کیریکٹر کیا تھا. شاہد اقبال پاشا صاحب یہاں جنرل مینیجر تھے, تو مجھے بلا لیا اس نے. کہا یار تم کون سی زبان بولتے ہو, تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ میں نے کہا جی براوی. یار تم یہ پشتو والا لہجہ بنا کے کیا بندہ ہے تم؟ بولتا ہے یار یہ اتنا نیچرل کیریکٹر. بولے یار تو اپنی کچھ شو ریل مجھے دے دے, میں کراچی جا کے بتاؤں کہ یہ ہیں آرٹسٹ. مطلب وہ میرے چاچے کا بیٹا تو نہیں تھا نہ ہماری اس کے ساتھ, وہ تو باہر والا بندہ تھا بیچارہ. محبتیں ہم سے, عبداللہ غزنوی صاحب میرے ساتھ تھے, بلکہ اس کو پیغام دیا تھا کہ یار یہ بندہ نظر آ جائے تو لے آنا اس کو میرے پاس. تو اس میں ہیرو میں بھی میرے بڑے بیٹے نے کام کیا, کفن میں بھی میرے ساتھ کام کیا. ایک اللہ میری توبہ جس تھیٹر ٹی وی پہ بھی ہوا, اس میں میرے بیٹے عمیر نے کام کیا, نیگیٹو کریکٹر کیا. تو وہ تصویر بھی ہے, میں خیر وہ شاہ صاحب نے کہا تو تصویر بھی بھیج دوں گا. اچھا ہوا موسیقی سے ارے یہ کدھر رہا, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں, کدھر لے آیا یار. موسیقی سے آپ کو کافی شغف ہے, گانے کی کوشش نہیں کبھی کی؟ ارے سر موسیقی کا بھی شوق تھا. وہ ہم لوگ ایک ہتھیلی میں نا 2 خربوزے اٹھا نہیں سکے. استاد ارباب خان کھوسو کو اللہ جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے, آمین. میں شادی پہ میوزک کا پروگرام ہوا تھا, اس میں بنفس نفیس وہ خود شریک تھے, اور کلاسیکل انہوں نے گائکی کا مظاہرہ کیا تھا. بشیر صاحب, بہت سارے ہمارے فنکار دوست ساتھی اس میں شامل تھے. تو میں نے اس کی شاگردی اختیار کر لی, اور پھر بلکہ اچھا ہوا اس پہ آپ نے یاد کرایا. تو میں اور ڈاکٹر معین واجہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, تو ہم دونوں ادھر سیکھتے تھے. تو وہ راگ پلٹے ولٹے ہم لوگ کبھی جو سیکھ کے آتے تھے مارتے, تو اے ڈی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. اے ڈی کہا یار تم لوگوں سے میں تنگ آ گیا ہوں یار, یہ کیا یار تم لوگ عجیب, جب دیکھو تم لوگوں نے شروع کیا جان عذاب میں ڈالی. اس نے کہا میں ڈرامہ لکھوں گا جو اس پہ. اے ڈی بھائی کو تو کوئی لائن چاہیے ہوتی ہے واقعی, اور انہوں نے لکھا وقت نہ راگ, وقت کا راگ. اس کو اردو میں نے یہاں آرٹس کونسل میں تھیٹر پہ بھی کیا تھا. بڑی اچھی باتیں تھیں اس میں, اچھا اسکرپٹ تھا وہ. اس میں حسام قاضی صاحب کو دکھایا ہے, بالکل ڈاکٹر ہے, علاج کر رہا ہے, لیکن اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. اس میں میں ایک کلاسیکل استاد ہوں. تو پھر میں نے استاد ارباب خان کھوسو سے کچھ چیزیں اس ڈرامے کے اندر, جو میں نے کہا نا اسکرپٹ رائٹر وہ نہیں لکھ سکتا, جس کا جو میوزک سے چڑھتا ہے وہ کیا لکھے گا اس کو. وہ سر ہم نے طبلے کے جو بول مختلف تال کے, آپ کا بھی موسیقی سے تعلق ہے ظاہر, آپ خود گائک ہیں, اور مختلف راگوں کی اشکال وہ میں نے لے کے اس کے اندر اسکرپٹ میں ان کو جگہ دی میں نے. ہاں بڑا اچھا کام کیا. دن دن دادا کتا, دن دن دادا کتتا, تٹکٹ تھا کتتا, تٹکٹ تھا کتتا, تٹکٹ تھا کتتا. یہ سول فاختہ تال ہے. جی جی. جو میں نے بعد میں پوچھا, وہ دیدار حسین صاحب بھی زمانے میں ہوتے تھے, کیا غزل کے گائک تھے وہ. آج کیا کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں رفیق بھائی. واللہ میں تو رائٹنگ کی طرف آپ؟ سر رائٹنگ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. کئی دفعہ میں نے قلم اٹھایا. اچھا. کئی دفعہ قلم اٹھایا. میں نے ریسنٹلی ایک یہ براوی ٹرائب اور براوی ایریا کے اوپر ایک فلم لکھنے کا میرا موڈ تھا. میں اس کی کہانی برابر کر رہا تھا, اور اس سے پہلے میں ایک براوی سیریل ٹی وی کے لیے لکھ چکا ہوں, خاخو پاٹ آٹی.
خاکو پاٹ آٹے کیمرہ مین آپ کا جو ہے مسکرا رہا ہے چونکہ وہ براوی میں بھی سمجھتا سمجھتے ہیں نا یہ کسی چیز سے ہوشیار کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں وہ آ رہا ہے یا کچھ چھپانا خاکو پاٹ آٹے. لیکن ہمارا جو پروڈیوسر تھا اس نے جب اس کا ٹائٹل بنایا نا تو اس نے وہ ایک 3-4 لکڑیاں اس طرح سے کمپیوٹر پہ لگا اس پہ کوا بٹھا دی. ہائے میں کیا ہوں میں کی کروں ان میں دسو میں کتنے جاواں تے میں کتنے نال میں ان گل کراں سر باریکیوں کو نہیں. اسی لیے ہم مایوس ہونا کفر ہے لیکن بندہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اس طرح کے حالات دیکھ کے نا جب آپ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہو. آپ بھی اہل زبان ہو جو کام کر رہے ہو. مسئلے مسائل تو ہیں اللہ کرے کوئی ٹھیک ہو جائیں لیکن ابھی تو ریٹائرمنٹ کے وہ لوگ بھی قریب آ گئے ہوں گے. ابھی تک تو کچھ چیزیں بہرحال انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے لیکن اچھا اب دیکھیں کہ وہ کتنا اچھا ہے. اچھا ہے بہت اچھا ہے بہترین ہے اعلیٰ ہے مارکت العرا کام ہے تو سیڑھیاں ہیں نا بتدریج یہ چیزیں ہوتی ہیں. موسیقی کو بھی ہم نہیں پورا کھینچ سکے. سر یہ تو سمندر ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. یہ کب سیکھتا ہے بندہ کب سیکھتا ہے سر جب اپنے سے بڑے تجربہ کار لوگوں میں بیٹھتا ہے اور وہ تجربہ کار لوگ شاید یہاں پہ نہیں تھے اس لیول کی. ٹھیک ہے نا. ہمیں جیسے جو مجھے انور مقصود صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق. آئی لو ٹو ورک ود انور مقصود. کیا لکھتے ہیں سر وہ لوگ. ان کا جو طنز ہے وہ جو اشارے کنایے کر کے جو وہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے مزہ آتا ہے. ظفر معراج ہمارے پاس تھا بہت اچھا رائٹر تھا. وہ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے میں نے اور ظفر معراج نے یہاں یہ انور مقصود صاحب اور معین اختر صاحب کے جو تھے نا اسٹوڈیو ڈائی اس ٹائپ کے ہم لوگوں نے پروگرام شروع کیے. وہ بھی بڑے پاپولر رہے. ہاں براوی میں سر لوگ مجھے براوی کا معین اختر کہنے لگ گئے. اچھا ہاں سر. تو ہر ہفتے ایک نئے گیٹ اپ میں اور نئے اس وقت تو یہ سر کے بال باقاعدہ تھے تو اس وقت میں ایک گنجے کا گیٹ اپ کیا تھا میں نے ادھر اور یہ بالکل صاف. آپ نے وکالت بھی کی تھی مجھے یاد ہے. ہاں سر وکالت کی. وکالت میں مجھے لے جانے والا میرا مرحوم اشرف سلیری تھا بالکل. تو اشرف سلیری لے گیا مجھے. اشرف سلیری تو بیچارہ جان بھی اسی میں چلی گئی اس کی. اور اگر میں کر رہا ہوتا وکالت تو شاید میں آج آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا کیونکہ اشرف سلیری کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی. جہاں بھی ایسے کسی موقع پہ جاتے ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. آپ سب کو پتہ ہے ہم لوگ ایک جان دو قالب تھے. وہ بھی بڑی محبت کرنے والا آدمی تھا. تو آپ نے کہا نا محبت اور پنجابی اور فلاں وہ تو شہزادہ تھا وہ. آج میں دیکھتا ہوں جیسے ہمارے حسام قاضی کو نا لوگ یاد کرتے ہیں اگر وہ بلوچ ہو کر اس کو پٹھان بھی یاد کرتے ہیں پنجابی بھی اس کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح سلیری کو جو بلوچ کمیونٹی ہے براوی کمیونٹی ہے وہ اس کو بہت یاد کرتی ہے. لیڈیوں کے کئی کیس اس نے کیے. لیڈی کمیونٹی اس کو بہت محبت کرتی ہے جانتی ہے. خارانی لوگ پیسے بھی نہیں یہ نہیں کہ کوئی جاننے والے ہیں تو ان سے پیسے بھی مار لیں نہ اور اس نے بیچارے نے اپنے طرف سے بھی خرچ کر کے لوگوں کے کام کیے. لوگ آج اس کو بہت محبت سے یاد کرتے ہیں. وہ حاجی محمد دین صاحب ہے کچھ دن پہلے میں عید پہ ان سے ملا ایسے برصغیر تذکرہ تو سلیری کا ذکر چلا. سلیری کو وہ آج بھی یاد کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی یاد کر رہے ہیں. بس پھر میں نے کوئی 3-4 سال وکالت کر کے پھر میں نے چھوڑ دی. پھر میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں ہوں. کیا ہے وہاں کلچر ڈپارٹمنٹ؟ میں ایز اے پروگرام آفیسر کام کر رہا ہوں. اچھا پروگرام آفیسر. بس وہ تو آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ تو سب جانتے ہیں کہ جتنا کام ہوا ہے جتنی کیپیسٹی تھی اس کی ابھی بھی انشاءاللہ ان کا کوئی کام تو یہ وہی ہے ظاہر ہے فلاح و بہبود کا کام چل رہا ہے. عمر فاروق صاحب آپ نے سٹیج بہت کیا ہے تو سٹیج کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی سٹیج کا کوئی ہے ریوائول یہاں؟ سر میرے خیال میں ہم لوگ شروع میں بات کر رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے کہ آن دی کیمرہ بات کر رہے تھے. آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے
تھیٹر جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے. اس میں آپ کمیونٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، وہ پیر سے لے کر سر تک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے موجود ہیں، ارد گرد کا ماحول ان کے سامنے ہوتا ہے. وہ جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ مذاق کریں گے تو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بھی ہو کے مذاق کر لیتے ہیں. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا، کس مزاج کا مذاق کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ڈائریکٹ آپ نے کسی پہ جگت کر دی مذاق میں، تو لڑائی جھگڑے اور کئی دفعہ فائرنگ بھی ہو گئی. ہماری وہ غزالہ کمل پہ فائرنگ ہو گئی، وہ بچ گئی بیچاری. تو یہ اس طرح کا. دیکھیں آپ کے دیکھنے والے کیسے ہیں، آپ کی آڈینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. کیا آپ کہاں ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ جو آپ فیصل آباد میں اگر کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ سے وہی چیزیں ایکسپیکٹ کریں گے. اگر آپ آرٹس کونسل کراچی میں کر رہے ہیں تو آپ سے الگ سے چیزیں. اگر آپ کی کاسٹ میں سہیل احمد وغیرہ ہیں، قوی صاحب ہیں، تو لوگ آپ سے کچھ اور چیزیں توقع کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ آرٹ کے ذریعے کیا پیش کیا کرنا چاہتے ہیں. آرٹ تو ایک بہت خوبصورت سا لفظ ہے نا. اگر اس کی آڑ لے کر کوئی برا کام شروع کر دے تو وہ آرٹ رہے گا نہیں نا. وہ جہاں آپ کرنے اس کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ پھر کہیں اور جا کے آپ کریں. تو یہاں پہ آرٹ کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے تھیٹر پہ اپنی دکانداری چلائی اور اپنی مرضی و منشا کی جو لوگ جو چیزیں دیکھنے جاتے تھے ان کو وہ دکھانے کی کوشش کی. وہ تو پھر ٹھیک نہیں، وہ تو آرٹ ہی نہیں ہے. اب میرے حساب سے تو میں اس کو نہیں مانتا ہوں. اچھا کام جو ادبی کام ہے، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہاں یار یہ جو تھیٹر ہے یہ مبلغ لوگ تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ تھیٹر ایسی جگہ ہے. دیکھو وہ تو جگہ ہے نا، آپ اس کو جو لوگوں کو بتا رہے ہیں اچھا برا وہ تو سنیں گے. آپ اپنی اچھائی بیان کریں، جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو تلاش کر کے آ جائیں گے. آپ کیوں لوگوں کے چکر میں جو ہے نا اس میں مسالے ڈالتے ہیں کہ یار لوگ آئیں. چھوڑ دیں. چونکہ ہمارے یہاں سرپرستی بھی نہیں ہے نا. اگر سرپرستی ہو، کیونکہ ایک آدمی اگر اپنا ڈرامہ تھیٹر کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے کرتا ہے، تو شروع میں تو اس کو لوگ اتنے ملیں گے نہیں جو آئیں. اگر حکومتی سرپرستی ہو ایسے اداروں میں نا، تب تو وہ ہو سکتا ہے. پھر کسی طرح سے کوئی فنڈڈ ہو یا کوئی پرائیویٹ کوئی ادارہ ایسا کرے، ان کو فنڈ کرے، وہ اچھا ہو سکتا ہے. پھر جو ہے نا کوئی جو مقصدیت کے ساتھ جو ڈرامے ہیں آپ وہ پیش کریں. لیکن یہاں تقریباً ختم ہو گیا. ابھی تھیٹر پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں بہت سارے اور لوگ کر رہے ہوں گے جو این جی اوز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہمارے صوبے میں کام کر رہا ہے وہ میرے خیال میں اس وقت ایک بندہ ہے، اور اس کو لوگ بابا ثقافت بھی کہتے ہیں شاید، اور وہ ہے اے ڈی بلوچ. ہاں مجھے یاد ہے وہ ایک دفعہ کوئی اس کو لگ گیا تھا، انگوٹھا اس کا کٹ گیا تھا، اور میں نے تصویریں دیکھی وہ کٹے ہوئے انگوٹھے کے ساتھ الحمرا. یار کوئی اپنا نہیں بھائی تھیٹر میری زندگی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ہی تو وہ اس طرح سے وہ جنونی آدمی ہے نا، وہ تو کہتا بھی ہے کہ یہ جنونی آدمیوں کا کام ہے. اس میں وہ کمال ہے، وہ جو آپ کسی فن سے جو جنونی حد تک محبت کرتے ہیں تو وہ پھر کسی بھی آدمی وہ کہتا ہے میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہی، میں یہی کرنا مرنا. پنجابی کہتے ہیں نا، میں بس یہی کرنا مرنا. تو ایسی صورتحال ہے سر. بہت بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. آپ کا شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. تو ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئے فنکار کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.